ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسے ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے، جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمڈیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر موبائل کارڈ ڈالنا پڑے گا، یا موبائل کے اندر سم کارڈ، موبائل میں سم کارڈ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب موبائل اور سم کارڈ دونوں مل جائیں گے اس کے بعد میں آپ جس جگہ چاہیں گے گفتگو کریں گے، جس جگہ چاہیں گے بات کریں گے۔ اب آپ کی بات ہوگی۔ یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے عمل صالح کا۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو ایمان کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، ایسا عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے بھائی کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح سے بٹھال دیجئے ان کو، بہت دیر سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو نکال۔ تو وہ کسی کام کا نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں، یعنی نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا انعام، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو یہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟
ایمان کی 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخائیں ہیں۔ آپ ادھر کریے، وہ کمیٹی کے لوگ یا جو رضاکار ہیں وہ دیکھ لیں گے یار، ادھر ڈسٹرب نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ اب ایمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ عربی زبان میں جب اس طریقے کا جملہ بولا جائے 50 سے زیادہ، 70 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کثرت۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہاں گنتی مراد نہیں ہے، یہاں کوانٹٹی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کثرت مراد ہے۔ یعنی ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے محاورے میں بولتے ہیں، سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو 50 جوتے ماروں گا تمہیں۔ کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں نا، ٹھیک سے رہو، 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو 50 جوتے لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے 50 گنتی سے جوتے مارو گے اور ہر جوتے پہ گنو گے 1 2 3؟ نہیں، بلکہ یہاں 50 سے مراد کیا ہے؟ صحیح سے، ڈھنگ سے، اچھی طریقے سے سنبھل جاؤ، نہیں تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھو گے، یعنی بہت زیادہ اور سخت سزا دوں گا تمہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ ہاں، 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، بہت سی چیزوں کو تو نہیں بتا پاؤں گا، اور یہ چھوٹے سے خطبے میں، چھوٹی سی تقریر میں یہ ساری باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، انہی 3 چیزوں پر آج میں اشارہ کروں گا۔ فرمایا 3 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے۔ فرمایا وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی اور افضل برانچ، پہلی اور سب سے افضل برانچ، سب سے زیادہ بہتر برانچ کیا ہے؟ قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ تو پہلی برانچ ہو گئی اور سب سے افضل۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور دوسری چیز بتائی، سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ختم کر دینا، ہٹا دینا، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ پڑی ہے، تکلیف دہ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی چیز وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا اپنی زبان سے کہنا۔ لا الہ الا اللہ پر تو تفصیلی تقریر آپ نے سن لی، ممبئی سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ عنایت اللہ المدنی حفظہ اللہ سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سن لی۔ میں مکمل پوری تقریر لا الہ الا اللہ پہ نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دوں کہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ
صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی، بس کہہ دیا لا الہ۔ اب ہم نے سپنے دیکھ رکھے ہیں کہ بس بہت کچھ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جاؤ اور مزاروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، اپنے گلوں میں تعویذ اور گھنٹے بھی پہنتے جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ اور باباؤں کی قبروں پہ چادریں بھی چڑھاتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ اور باباؤں کی مزاروں پہ جا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اس طریقے کے شرکیہ نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور مدد اور حاجت دوسروں سے مانگتے رہو، پوری کرواتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کے سامنے بھی سجدے کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور دوسروں کو بھی پکارتے رہو، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہے، کوئی ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید مل جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ایک آدمی زندگی بھر برے کام کرتا ہے، زندگی بھر کافر رہتا ہے، زندگی بھر کفر و شرک کرتا ہے، لیکن مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مر گیا۔ 70 سال تک اس نے کفر کیا، 70 سال تک اس نے شرک کیا، 70 سال تک اس نے گناہ کیے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ یعنی زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر کفر و شرک میں رہا اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہو گیا۔ اگر یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ پڑھتا، اس کلمے کی توفیق اس کو نہ ملتی اور بغیر کلمہ پڑھے وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ یہ کلمہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان پڑھ لے تو جنتی بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر اگر کوئی انسان مر جائے تو پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ 80 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توفیق مل گئی، کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنتی، اور 80 سال تک گناہ کر کے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اور بغیر کلمے کے مر گیا تو جہنمی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف